السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عزیز بھائیوں، آپ سبوں کو پہلا رمضان شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ ہمارا آپ سبوں سے یہی درخواست ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کے بیچ اس رمضان مبارک کو اس مہاماری کے سمے رمضان کا یہ پاک مہینہ ہمارے سامنے اس مہینے کی عبادت پوری دنیا کی اس بیماری، اس پریشانی، اس مہاماری کو ختم کرنے کے لیے، اس پریشانی سے نجات کے لیے سب سے بہتر سبب بن سکتا ہے، کیونکہ کرونا وائرس فزیکل کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے، جس سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹینس سب سے بہتر علاج ہے۔ کعبہ میں پچھلے 2 مہینے سے طواف کو روک دیا گیا ہے اور مسجد نبوی مدینہ کے سارے نماز کو پڑھنے سے روک دیا گیا ہے، صرف اس لیے کہ بیماری کنٹرول میں آ جائے اور ہمارا جو ہے سوشل ڈسٹینس مینٹین ہو سکے۔ اصل میں اس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مؤذن کو اعلان کرنے کے لیے کہا کرتے تھے، جب موسم خراب ہو جاتی تھی اور موسم خراب کی وجہ سے اور جب بہت زیادہ جو ہے بارش ہوتی تھی، تب بھی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو اعلان کرنے کے لیے کہتے تھے کہ کسی کو مسجد میں آنے سے منع کرتے تھے اور فرض نماز گھر میں پڑھنے کے لیے ہی کہتے تھے، اور فرض نماز اس حالات میں گھر میں ہی پڑھنا چاہیے۔ آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ آج کا جو وقت چل رہا ہے وہ اس بارش اور موسم کے خراب سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ پریشانی چل رہی ہے۔ ساری دنیا جو ہے اس مہاماری سے پریشان ہے، تو ہمیں اپنی لاپرواہی جو ہے، اپنی لاپرواہی سے بالکل بچنا ہے، سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے بھائیوں کو یہی میسج دینا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھر میں رہ کے نماز ادا کریں، اپنے گھروں میں رہ کے تراویح پڑھیں، اپنے گھروں میں رہ کے جو ہے ایک ساتھ گھر میں بیٹھ کے جو ہے افطار کا جو ہے انتظام رکھیں۔ اصل میں کسی کی لاپرواہی سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر کسی کی لاپرواہی سے کسی کو بھی تکلیف پہنچتی ہے یا کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو قانونی طور پہ یہ غلط ہوگا، قانونی طور پہ یہ غلط ہوگا۔ اگر قانونی طور پہ تو غلط ہوگا ہی، اصل میں اسلام کے لیے بہت بڑا گناہ ہوگا، اسلام کے لیے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ ہمارے سماج میں اس کی غلط نتیجے ہو سکتے ہیں، ہم ان غلطیوں کو نہ دہرائیں جس سے ہمارے مذہب، ہماری سمودائے،
ہمارے شہر یا ہمارے راج کو غلط نظر سے دیکھا جائے۔ لاک ڈاؤن کا پالن کریں۔ رمضان کے مہینے میں کئی لوگ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے پریشان ہوں گے، افطار کے انتظام کے لیے سوچ رہے ہوں گے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ پریشان ہیں کہ ہمارا جو ہے افطار مسجد میں ہو، ہماری جو ہے تراویح جو ہے وہ بھیڑ بھڑاکے میں ہو اور مسجد میں ہو۔ ایسا بالکل نہ کریں۔ گھر میں جتنے بھی لوگ گھر میں ہیں ساتھ مل کے تراویح کی نماز ادا کریں اور گھر میں ہی تراویح پڑھیں، گھر میں ہی فرض نماز پڑھیں، گھر میں ہی جو ہے بچوں کے ساتھ افطار کریں۔ تو ابھی کا جو سچویشن ہے اس سچویشن کا خیال رکھیں کہ بالکل ہی جو ہے اس سب چیزوں سے پرہیز رہیں، گھر میں رہ کے جو ہے اللہ کو یاد کریں۔ تو آپ جو ہے ہماری بات سے اگر تھوڑا بھی متفق ہیں، تھوڑا سا بھی ہماری باتوں سے جو ہے آپ متاثر ہیں، تو آپ جو ہے ہماری باتوں کا جو ہے خیال رکھیں۔ ہماری جو اگر ہم سے کوئی بھی بات اگر کہنے میں اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کریں۔ ہاں، اس وقت میں اللہ نے جو ہمیں یہ رمضان شریف کا موقع دیا ہے، اس میں جو ہے صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، ان سب چیزوں سے جو ہے ابھی مہاماری میں بھوکے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان سبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور اللہ سے جو ہے اس بیماری کے لیے، اس پریشانی کے لیے، پورے دنیا کے لوگوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اس بیماری سے جو ہے ہم جلد سے جلد جو ہے بالکل ہی ہم لوگ اللہ اس سے حفاظت کرے۔ تو ہم آپ لوگوں کو دوبارہ جو ہے آپ لوگوں کو رمضان شریف کی جو ہے مبارکباد دینا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔